جی ویلکم بیک۔ بریک کے بعد خیر مقدم ہے آپ کا ناظرین۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ شادی اپیل 2023، اور اس موقع پر بھی گزشتہ ہفتے بھی ہم نے یہ ایپیسوڈس آپ نے ملاحظہ کی ہوں گی، یہ ٹرانسمیشنز، اور اس ویک بھی رواں ہفتے یہ ٹرانسمیشن پیش کرنے کا بنیادی مقصد کہ جہاں پر دیگر شعبہ جات میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے آپ مخیر حضرات کے تعاون سے بہت سے ایسے کام الحمدللہ اللہ کے کرم اور توفیق سے کیے کہ جہاں پر انسانی جو آپ سمجھ لیں مشکلات ہیں، انسانیت کو درپیش جو مسائل ہیں ان کو آسان کیا گیا، لوگوں کی تکالیف کو دور کیا گیا۔ جہاں پر پانی نہیں تھا وہاں پانی پہنچایا گیا، جہاں پر کھانے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا وہاں دسترخوان لگا کر آپ سمجھ لیں ضیافت کے طور پر لوگوں کی خدمت کی گئی۔ جہاں پر ادویات کی ضرورت تھی ادویات پہنچائی گئیں۔ سیلابی صورتحال میں آسمانی آفات و بلیات یقیناً یہ بھی ایک کائنات کا ایک حصہ ہیں اور اس کا ایک وقت ہے، اللہ رب العزت سب کو محفوظ رکھے۔ اس موقع پر بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی داد رسی کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، ان کی مشکلات کی آسانی کے لیے آپ مخیر حضرات کے تعاون سے الحمدللہ پیش رہا۔ اور بس ہر انسان، ہر بندہ مومن جو یہ جانتا ہے کہ قرآن و حدیث نے کس انداز سے اس بات کو پسند کیا ہے، اللہ رب العزت کی یہاں کس انداز سے اس بات کو مقبول کیا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ مومن جو انسانیت کی خدمت میں پیش رہتا ہے۔ ہمیں بہت سے حوالے ملتے ہیں، بہت سارے ڈائمنشن سے ہم اس پر گفتگو علماء کرام سے سنتے ہیں۔ آج ایک ایسا شعبہ زیر بحث ہے، آج ایک ایسے شعبے کے لیے آپ کو آواز دی جا رہی ہے جس کو ہم شادی خانہ آبادی کہتے ہیں۔ ہماری خود ساختہ بہت سی خرافات جو ہم نے اپنے معاشرے میں شامل کر لیں، اور ایک آسان ترین سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک آسان ترین نکاح کو، ایک آسان ترین شادی کو، ایک آسان ترین امر کو ہم نے مشکل ترین بنا لیا۔ بلکہ یوں کہیے جو ڈاکومنٹری میں بھی آپ نے ملاحظہ کیا، کتنے ہی خاندان ایسے ہیں جن کے لیے ہم نے خود ساختہ یہ جو تبدیلیاں کیں اور اپنے معاشرے میں ایسی خرافات شامل کیں، تو کتنے ہی والدین کے لیے ہم نے اس آسان ترین نیک کام کو ناممکن بنا دیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بہرحال ایک طبقہ ہے جس کی ذمہ داری ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے اور اس سے تقاضا کیا ہے کہ جو میں نے تمہیں اضافی دیا ہے اس سے لوگوں کی مدد کرو۔ مدد کے یہ جو شعبے ہیں، اس میں ایک شعبہ شادی خانہ آبادی، جہاں پر غریب بچی، یتیم بچی اس آس میں اپنی پوری زندگی نکال دیتی ہے، شادی کی عمر ہی اس کی نکل جاتی ہے کہ میرے باپ کے پاس دینے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، وہ میری شادی کیسے کرے گا۔ جہیز کی لعنت ہے، دکھاوے ہیں اور پروٹوکولز ہیں، اور یہ سوچا جاتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس لوگ کیا کہیں گے کی بھینٹ کتنی ہی ہزاروں لاکھوں بچیاں آلریڈی چڑھ چکی۔ بہرحال اس معاشرتی بیماری کو، اس معاشرتی برائی کو ختم کرنے کے لیے تو سد باب ہونا ہی چاہیے، لیکن جب اس انداز سے کوئی چیز آپ کے معاشرے میں سرایت کر جائے کہ لوگ اس کو فرض عین سمجھ بیٹھیں تو پھر اس برائی کو ختم ہونے میں بہت وقت لگتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر اس برائی کے ختم ہونے کا انتظار کریں، دوسری طرف یہ ہے کہ کم از کم وہ بچیاں جو اس وقت نیک رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں لیکن والدین کے پاس اتنے پیسے میسر نہیں، اتنے اسباب نہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو عزت کے ساتھ اپنے گھر کا کریں، اور کتنی بچیاں ایسی جن کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ ہی نہیں، وہ منتظر بیٹھی ہوں، تو پھر اس مسلمانوں پر مشتمل اس طبقے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو مالدار طبقہ ہے، جس کو اللہ نے ضرورت سے سوا دیا ہے۔ آئیے ہم بڑھ کر ان بچیوں کے سر پر دست شفقت رکھیں، عزت کے ساتھ ان کو اپنے گھر کا کریں، اپنی بہن بیٹیاں سمجھ کر۔ اور ایک زاویہ یہ بھی ہے، میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ سے عرض کی تھی، ہم دعا کرتے ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے معاشرتی برائیوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنی بہن کو، اپنی بچی کو رخصت کر دیتے ہیں تو ہمیں بڑی فکر رہتی ہے، اپنے سسرال میں خوش و خرم رہے، ہم نے تو اس کو شہزادیوں کی طرح، رانیوں کی طرح رکھا ہے، پتہ نہیں وہاں پر اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں۔ تو مالی مدد کے بعد مالی برکت ملنا یہ ایک الگ زاویہ ہے۔ ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ جب آپ دوسری بچیوں کو اپنی بچیاں، دوسروں کی بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھ کر ان غریب بچیوں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں نا، تو پھر اس کی بھلائیاں اور اس کی برکتیں آپ کو اپنے خاندان میں اپنی بچیوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوتی نظر آتی ہیں۔ جب دوسرے کی بچیوں کے سر پر آپ دست شفقت اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اس کے چہرے پر جو اداسی ہے وہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو جائے،
یہ جو کتنے ہی سال سے اس آس میں بیچاری بیٹھی ہے کہ وہ اپنے عزت کے ساتھ اپنے سسرال پہنچ جائے، اپنے گھر کی ہو جائے، اگر یہ خوشی آپ اس خوشی کا سامان کرنے والے آپ ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں۔ جو اللہ کی مخلوق کے اس طبقے کی اس انداز سے، اس خلوص نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ مدد میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کی بہن بیٹیوں کے ساتھ معاملات بڑے آئیڈیل ہو جاتے ہیں اور بڑے مثالی ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ آزما چکے ہیں اس کو وہ جانتے ہیں، اور وہ میری بات پر ہو سکتا ہے مسکرا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں۔ اس طبقے کے لیے موٹیویشن ہے کہ جس نے یہ کر کے نہیں دیکھا، گارنٹی ہے آپ کر دیکھ لیں انشاءاللہ، دنیا میں بھی اس کی برکتیں رحمتیں شامل حال ہوں گی، آپ کو ملیں گی، آپ کی جھولیاں ان برکتوں و رحمتوں سے بھر دی جائیں گی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر و ثواب جو مفتیان کرام بھی ہمیں تعلیم فرماتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ مفتی محمد نواب نفیس قدوسی صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن میں۔ نفیس احمد خان صاحب سماجی شخصیت، بہت بڑا نام، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور گاہے بگاہے آپ دونوں ہی شخصیات کی جو آپ سمجھ لیں کہ جس انداز سے رہنمائی آپ کرتے ہیں ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اور محمد حاشر قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والی خوبصورت آواز، بہت پیاری حمد پڑھی آپ نے، بہت خوبصورت نعتیہ کلام آپ نے پڑھا، انشاءاللہ مزید آپ سے سنیں گے۔ میں اس سے پہلے کہ ہم ایک کلام شامل کریں، میں مختصراً مفتی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، سر یہ جو کوئی بھی جب لڑکے کا لڑکی سے رشتہ ہونا ہے، نکاح ہونا ہے، شادی ہونی، اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے دو خاندانوں میں کچھ معاملات طے پاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس نیک عمل کی طرف بڑھا جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اس پروگرام کے توسط سے یہ آگاہی بھی ملے کہ شریعت نے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو فرض، واجب یا سنت قرار دیا، اور وہ کسی بھی بندہ مومن کے لیے ان پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ جانتے ہوئے کہ بھئی یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، اور پھر وہ اس نیک کام کے لیے دونوں خاندان آگے بڑھیں، تاکہ بنیادی باتیں ہمیں پتہ ہوں کہ شریعت نے کیا کرنے کے لیے کہا ہے اور کیا کرنے کے لیے نہیں کہا، واٹ ٹو ڈو اور واٹ ناٹ ٹو ڈو والی بات ہے۔ سر کیا فرمائیے؟ شریعت مطہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، قانون شریعت، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم تا رسول اللہ تک ضابطہ شریعت حیات مطہرہ جو بھی آ رہی ہے انبیاء اور رسل سے، وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ضابطہ ہے، قاعدہ ہے۔ ٹھیک، اس پر عمل کرنا ہر امتی کا اپنے اپنے نبیوں کے دور میں ضروری تھا، اور ہمارے جو رسول مقبول حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو قیامت تک تمام جہانوں کی اور تمام اللہ کی مخلوق کے ما سوا اللہ کے وہ رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس پر عمل کرنا سختی سے یہ ہمارا کام۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک لفظ ہے انگریزی کا اسٹیٹس، اس کا سہارا لے کر اس کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ لہذا وہ جاتے ہیں لڑکے والے، اور لڑکے والے یہ فرعونیت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے جو نکال دینا چاہیے اس پروگرام کے توسط سے، کہ تم کوئی بہت بڑے تونگر خان نہیں ہو کہ تم اپنے لڑکے کی بات لے کر کہیں جا رہے ہو تو لڑکی والے تمہاری ہر بات مان لیں اور تم سے دبیں۔ آج تم کسی کو دباؤ گے، یہ مکافات عمل ہے، کل تمہاری بیٹی اور بہن کو بھی دبایا جائے۔ کیا بات، یہ سوچ رہے ہیں ہم لڑکے والے ہیں، جی یہ ہم بھول لڑکے جاتے ہیں کہ والے ہیں، اپنی ہماری بہن کی بات کریں گے سنیں، تو ہم کو لڑکی والے پہلے بھی دیں، ہم کو سب سے پہلے کھانا ہمارے لیے لگائیں ڈش کے اندر، سمجھ گئے آپ؟ حالانکہ لڑکی والے بھی بنتے ہی نہیں مفتی صاحب ایک الگ ہی چوڑا پن نظر آ رہا ہوتا ہے لڑکی والے، تکبر۔ تکبر ہے۔ اور تکبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، جیسے ہی اس نے تکبر کیا ہم نے اسے کک آؤٹ کر کے بھگا دیا عزازیل کو، اللہ معلم الملکوت۔ تو تکبر تو اتنی بری چیز ہے، یہ جو طریقت کے وہ ہوتے ہیں نا، اس کے اندر سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے شیخ کا، وہ تکبر ختم کرتا ہے، وہ جو انا کو مارے گا، کیا بات ہے، سبحان انا کو مار دیتا ہے، وہ کہتا ہے کچھ نہیں، تو سب سے زیادہ، صوفی کی تعریف کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو کائنات کا سب سے زیادہ حقیر ترین انسان کیا تصور کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں، یہ یاد رکھیے آپ، وہ تو صوفی ہے ورنہ کوفی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ سوچتا ہے کہ میں کچھ ہوں اور کوئی مجھے مان رہا ہے، حضرت میرے ہاتھ پیر چوم رہے، تو یہ بات کہیں اور چلی جائے گی، میں کیا کروں، وقت تنگ ہے، لہذا اتنا یاد رکھیے آپ کہ صرف اور صرف
اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتا ہے اور انکساری کو پسند کرتا ہے اور تواضع کو پسند کرتا ہے. یہ میرے رب کا بنایا ہوا قاعدہ ہے، قانون ہے، اس کا پسندیدہ. ٹھیک. لوگوں کا فعل جو ہے اس کا پسندیدہ یہی ہے. اللہ. لہٰذا جب بھی کسی کے یہاں جاؤ، کسی کی بیٹی اس نے کیسے پرورش کی ہے، ہاں. خون جگر پال پال کے اس نے پرورش کی ہے، خود نہیں کھایا ہے، بچی کو کھلایا. کیا اس کو کھلایا ہے. اللہ. اپنے آسائش کا انتظام نہیں کیا ہے. اس کو اگر آسائش قلیل ہے تو اس نے سارا اس کی جھولی میں ڈال دیا. بے شک بے شک. وہ اپنی بیٹی دے رہا ہے، اس سے زیادہ کہہ لیجئے کہ اور کیا کہہ لیجئے کہ تمہیں تحفہ چاہیے. معلوم ہو رہا صاحب جہیز ہے، یہ ہمارے اسٹیٹس کے لوگ نہیں ہیں. ہمارا لڑکا تو MBA کیا ہوا ہے، تو لہٰذا بڑی اس کے اندر ہے فرم میں، تو لہٰذا آپ کیا گاڑی دیں گے، کیا آپ فلانی چیز دیں گے. یہ ڈیمانڈ کرتا ہے. ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے، برباد. اللہ. اللہ ہم لہٰذا سب کو ایک بات تو محفوظ یہ فرمائے. یاد رکھیے. اللہ ہم سب کو. لہٰذا یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون، حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ کی سنت، اس کو تو کرنا ایسا ہے کہ یار آپ اپنی بیٹی دے رہے ہو، بس سب کچھ آپ نے دے دیا. ہاں. کاش یہ احساس پیدا ہو. ٹھیک ہے نا. یہ اس کی ضرورت ہے معاشرے میں. ٹھیک. اس کی وجہ سے سب سے زیادہ خرابیاں. ٹھیک ہے. آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کا لڑکا کتنا کر رہا ہے اور اس کی کتنی ضرورت پوری کرے گا. جو لڑکی کی ضرورت باپ اپنا سینہ کاٹ کے دل کاٹ کے پوری کرتا ہے، کبھی نہیں کر سکتا شوہر. اللہ. کیا بات. اللہ. اس معاشرے کی سب سے زیادہ کہہ لیجیے کہ بدترین عمل آتا ہے تو پھر وہ شادی کے بعد ساس کا آتا ہے اور نندوں کا آتا ہے. ان کو بھی چاہیے اپنے آپ کو درست کریں اور اللہ سے ڈریں. مرنا ہے یہ یاد رکھیے، کوئی نہیں ساری زندگی رہے گا. اس کو ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے رب العالمین کے دربار میں جا کے کہ تو نے اس کے ساتھ ناجائز کیا تھا. یہ غریب کی بیٹی تھی، تو اس کو ناجائز دباتی تھی. بیٹیاں لے کر آئے اور اس کے بعد تو بھائی آپ کسی کی بیٹی لینے جا رہے ہو، ماسی لینے نہیں جا رہے ہو. صحیح بات ہے. کہ گھر کے اندر وہ پوچھا بھی لگائے، جھاڑو بھی دے اور سب کے کپڑے بھی دھوئے اور تمام چیزیں بھی کریں. اور شرعی طور پہ وہ پابند بھی نہیں ہے. پابندی نہیں ہے وہ. آپ اس کو یا تو محبت پھر آپ ایسی دکھائیے کہ وہ خود کرے. مانگ کے کھایا تو کیا کھایا. اللہ. تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مزے کی بات تو جب ہے کہ جب آدمی کا کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہو جو اس کو ہر دل عزیز بنائے. آپ کرو معاشرے میں. اب کیا چیز ہے، آپ جا رہے ہو کسی کی بیٹی دیکھنی ہے تو بھائی دیکھ لو جا کر. خدا کے لیے جانے کے سے پہلے اچھی طریقے سے انفارمیشن اس کی لے لو کہ تم کو وہاں جانا یا نہیں جانا یا مرنا ہے اپنے گھر میں ہی. پھر نہیں جاؤ. کسی کی بیٹی پہ دانت کاٹنے نہ جاؤ. کیا اس کا جواب نہیں ہے. کیونکہ یہ یاد رکھیے آپ کہ تیر، بم، گولی اس کی چوٹ کم ترین ہے، لیکن الفاظوں کی چوٹ جو ہے وہ دل کے اندر اتر جاتی ہے اور کاٹ کے رکھ دیتی ہے. تو یہ معاشرہ سب سے زیادہ اگر قابل ہے، تطہیر کے قابل ہے، اگر اصلاح کے قابل ہے، تو وہی باتوں سے جو میں کر رہا ہوں لوگوں کو کچھ تھوڑا سا گراں گزر رہا ہوگا جس گھر کے اندر یہ ظلم ہو رہے ہیں. لہذا وہ صرف ڈریں اللہ سے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگوں اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈرے گا کون؟ جو صاحب تقوی ہوگا. جو صاحب تقوی. ٹھیک. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ یاد رکھیے بات تو تھوڑی سی آدمی کو لگ رہی ہوگی، لیکن اس معاشرے کو دیکھ دیکھ کے میں نے تو اس کے اوپر برسہ 18 برس پروگرام کیے اس چینلوں کے اوپر اس کے اندر. تو مجھ کو میرے پاس جو آتی تھی اور جو باتیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، جس طرح وہ بچیاں رو رو کے کہتی تھی یا ان کے گھر والے کہتے تھے یا ان کی بیوہ مائیں کہتی تھی، کیونکہ اب ظاہر ان کے گھر نہ ان کا شوہر ہے نہ ان کا بیٹا ہے جو جا کے ان کا باقاعدہ مقابلہ کر سکے ظالموں کا. لہٰذا وہ بیچاری اس کو بھی دھکے مار مار کے نکالا جا رہا ہے، اس کے ساتھ بھی بدسلوکی کی جا رہی ہے. یہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف رسی کو ڈھیلی کرتا ہے ایک حد تک،
جب وہ کستا ہے تو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ ان بطش، قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی گرفت بڑی مضبوط ہے، اس کے اندر جو آتا ہے اس دائرے میں پھر نہیں جا سکتا۔ اللہ تو لہٰذا یہ معاشرے کے اندر یہ یاد رکھیے آپ، ایک شے اور آتی ہے معاشرے میں کہ اگر پسند کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ صاحب مہر جو ہے یعنی واجب یہ کتنا رکھا جائے؟ تو ہمارے ہاں سنت والجماعت میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فیصلہ ہے کہ مہر دینا ہر حالت میں لڑکے کو لازم ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مہر جو ہے مقرر ہو رہا ہے، کھیل تماشا ہے، یہ ایسے ہی ہے، ان کو ٹہلا دو، ان کو پھسلا دو، ان کو بہلا دو، اوور لک کر جاؤ، کون سا دے رہا ہے، کون آدمی دے گا، تو اس کا نکاح ناجائز ہو گیا، اس کا نکاح پھر وارد نہیں ہوا۔ اللہ، اتنی مطلب حساس بات ہے یہ۔ حساس بات ہو گئی۔ اب کیا ہے، دیکھو دین کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، جبر نہیں۔ اتنا مہر باندھو کہ وہ آسانی سے ادا کر سکے۔ اس میں بھی شک ہے کہ وہ کیا یکمشت کر سکتا ہے، کرنے کی طاقت رکھتا ہے ادا کرنے کی، سبحان اللہ، نہیں ہے تو ادھر بھی آ رہا ہے معجل، آپ جو ہے معجل اس کو باقاعدہ قسطوں میں دے دے، سہولت سے دے دے، تو اتنا مہر باندھا جائے جو وہ اس کو افورڈ کر سکے، دے سکے۔ ٹھیک۔ اب آپ کہتے ہیں ایک بڑی بڑی کلاس ہمارے یہاں جو ہائر جینٹری جس کو کہتے ہیں اور اس کا اشرافیہ جس کو کہتے ہیں، سمجھے آپ، تو وہاں پر پھر لمبی لمبی میں یہ ہمارے اسٹیٹس کا ہے، وہاں پر بڑے بڑے مہر باندھے جاتے ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ اب وہ اشرافیہ کیا ہے، وہ تو بدماشی ہے یار۔ تو وہ مسئلہ کیا چیز ہے، چونکہ وہ تو پیسہ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں نا سارا کے سارا، وہ تو سب کا مارے گا، وہ تو سب کا کھا گیا ہے، وہ تو غریبوں کا بھی کھا گیا، بینک کا بھی کھا گیا، ساری چیزیں کھا گئی۔ لہٰذا وہ اشرافیہ، وہ جو بدماشیہ ہے ہمارے معاشرے کا، وہ لوگوں کے اوپر جو تکبر کے اندر لمبے لمبے بندھوا لیتا ہے اور ادھر سے بھی بنتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس پروسیس کے اندر یہ ہرڈلز ہیں۔ اس پروسیس کی وجہ سے لڑکیاں اپنی عمر سے بڑھ گئیں، اس کی عمر جو ہے شادی کی عمر نکل گئی، اس لیے کہ نکل گئی ہے۔ جو آیا دیکھا رستے کا، نہیں بھائی یہ تو بڑے غریب لوگ ہیں، ان کے یہاں تو چرپائیاں پڑی ہوئی تھی گھر کے اندر، صحیح معنوں میں تو کہہ لیجیے کہ ان کا گھر اس قابل ہی نہیں تھا۔ تو یہ ساری چکر جو ہے، یہ تمام چیزیں کیا پتہ، یہ یاد رکھیے لڑکی نصیب اپنا ساتھ لے کر آتی ہے۔ بے شک۔ اگر آپ نے دیانتداری کے ساتھ اس کی عصمت اور عفت کے اوپر نکاح کیا تو یہ یاد رکھیے اس گھر کے اندر، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے سمیر صاحب کہ جو گھر کے اندر خاک اڑتی تھی، مٹی اڑتی تھی، کتے لوٹتے تھے، اس گھر کے اندر بڑے بڑے بنگلوں کے اندر چلے گئے، یہ اس کا نصیب تھا۔ اور بڑے بڑے بنگلے والوں کو فٹ پاتھوں پر آتے ہوئے دیکھا ہے، یہ اس کا نصیب تھا، اس کی بد نصیبی۔ اللہ، تو لہٰذا یہ بہت لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آپ عفت اور عصمت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کے نصیب مقدر میں، وہ آپ کے نصیب مقدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دے گا اپنی قدرت کاملہ سے۔ لہذا خدا کے لیے تمام کہہ لیجئے کہ سننے والوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ جہاں پر سایہ ہوتا ہے وہاں دھوپ بھی آتی ہے، جہاں دھوپ ہوتی ہے وہاں سایہ بھی آتا ہے، دن بدلتے کوئی دیر نہیں لگتی، دیر نہیں لگتی۔ اور مفتی صاحب کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو پھر مکافات عمل بھی ہوتا ہے، آپ اچھا عمل کرتے ہیں تو پھر وہی عمل پلٹ کر آپ کے لیے اچھائی بن کر آتا ہے۔ آپ ظلم کرتے ہیں، آپ برائی کرتے ہیں، آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، تو پھر یہی عمل پلٹ کر کسی بھی صورت میں آپ پر بھی وار کرتا ہے۔ تو اپنی بچیوں کو جس طرح سمجھتے ہیں، جو گھر میں آپ کے بچی آئی ہے اس کو بھی آپ نے اپنی بچی سمجھنا ہے، یہی آپ کے لیے بھی بہتر ہے، اس بچی کے لیے بھی بہتر ہے، گھر کے لیے، خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہتے ہیں نا سفید کو سفید کہا گیا ہے، کالے کو کالا کہا گیا ہے۔ یہ اتنی سیدھی سی بات ہے، لیکن افسوس در افسوس صد افسوس کہ نہیں آتی بات سمجھ۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے جی سر 2 سال ہر لڑکی ایڈجسٹ ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے گھر آ رہی ہے بچی، آپ کے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی ہے، آپ کے گھر آ رہی ہے، اس کا آپ کا پتہ نہیں ہے، طریقہ کار پتہ نہیں ہے، ٹھیک، اس کو ایجوکیٹ کریے آپ۔ صحیح۔ 2 سال 1.5 سال کے اندر
اس کو سب پتہ چل جائے گا کہ اس گھر والوں کا رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اس کی معاشرت کیسی ہے. صبر تو کرو. ٹھیک. معلوم ہے 1 ہفتے کے اندر ہی اس پر ماشاء اللہ نافذ ہاں کر دیا. نافذ کر دیا. بس اللہ خیر کرے. ظفر یاب صاحب ہیں ہمارے اسلام آباد سے، ہمارے بھائی، انہوں نے فرنیچر کی مد میں 50,000 روپے ڈونیٹ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا یہ دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک اور ہمارے بھائی ہیں سلطان نام ہے ان کا، اور انہوں نے 7,000 روپے جمع کرائے ہیں کہ کسی بھی یتیم یا غریب بچی کی شادی میں اس کو اس کنٹریبیوشن کے طور پر لے لیں. اور یہ اناؤنس کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، دیکھیں ایک بھائی کے دل میں جذبہ آیا، اس کے پاس اگر 1.5 لاکھ نہیں ہے، اس کے پاس 50,000 نہیں ہے. دیکھیں اللہ رب العزت کی یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی. کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر، کوالٹی میٹرز. اگر آپ سچے جذبے کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، واٹ ایور یو کین افورڈ، واٹ ایور یو کین ڈونیٹ، اف یو کم فارورڈ اینڈ ڈونیٹ سم تھنگ، تو اگر خلوص نیت اس میں ہے، آپ کی انٹینشن جو ہے نا وہ بڑی پیورٹی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہے، تو پھر یہ 7,000 نہیں ہے، بلکہ یہ آپ سمجھ لیں 7 کروڑ ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں. کیونکہ میرے رب کے ہاں ایک دانے کو، ایک ذرے کو بھی بڑی قبولیت، بڑا شرف حاصل ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان دونوں بھائیوں کو بھی اور دیگر جتنے لوگ اس کار خیر میں کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی عافیت دارین ان کو نصیب فرمائے. دونوں ہی آپ سمجھ لیں دنیاؤں کی عافیت ان کو عطا فرمائے، اور ان کے مال میں، ان کے رزق میں، ان کی اولاد میں، ان کے صحت میں برکت عطا فرمائے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی مشکل ہے. اس کو آسان کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشنز کی ضرورت ہے. اور جو مفتی صاحب نے جتنی بھی باتیں کی وہ الفاظ نہیں تھے، وہ جذبات تھے. آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک محسوس ہو رہا تھا کہ تجربہ بول رہا ہے، محسوس ہو رہا تھا کہ لوگوں نے جو دکھ آ کر ان سے تکالیف شیئر کی ہیں وہ بول رہا ہے. اچھا میں بحیثیت طفل مکتب ARYQ-TV کا الحمدللہ یہ ٹرینڈ ہے، یہ وتیرہ ہے. مفتی صاحب 100% انشاءاللہ میری تائید کریں گے. یہ ترجمانی تھی ان تمام بہن بیٹیوں کی جو اپنے سسرالوں میں جاتی ہیں، لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. ہم کتنے ہی ایسی ساسوں کو جانتے ہیں، نندوں کو جانتے ہیں. نندیں وہ اپنی بھابھی کے ساتھ ایسا برتاؤ کی ہوئی ہیں جیسے ان کی اپنی بہنیں، سگی بہنوں سے بڑھ کر ان کو چاہت دی جا رہی ہے، ان کو محبت دی جا رہی ہے. اسی طرح ایسی ساسیں بھی اس معاشرے میں موجود ہیں جو اپنی بیٹیوں سے زیادہ اپنی بہوؤں کے ساتھ اپنے اخلاق کو اچھا کی ہوئی ہیں. ہم ان کو بھی سلام محبت اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. پروفیسر صاحب آپ یہ دے رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی، لیکن اس کی تعداد کم ہے اصل میں. تعداد کاؤنٹ کس کو کریں گے؟ لیکن آپ میجورٹی کو کاؤنٹ کریں گے. مفتی صاحب آپ بڑے ہیں، آپ نے بڑے مسئلے کی نشاندہی کی. میں چھوٹا ہوں، میں نے وہ جو چھوٹا تھا طبقہ تھا اس کی ترجمانی کر لی ہے کہ بھائی جو اچھے لوگ ہیں نا ان کی بھی دل آزاری نہ ہو. مطلب کتنی ہے ہماری آپ سمجھ لیں مائیں ایسی دیکھ رہی ہوں گی نا جو اپنی بہوؤں کے ساتھ بہت اچھے انداز سے ان کو رکھتی ہیں، ان کی بھی تو حوصلہ افزائی اور ان کو بھی تو ان کی داد رسی بھی ضروری ہے. کہ معاشرے کے ہر پہلو پر ہم بات کرتے ہیں یقیناً تو ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر برائی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور مفتی صاحب نے جو اتنی جذبات سے بات کی نا، کتنے لوگ اگر فرض کر لیں 10 میں سے 2 بھی اصلاح کی طرف آ جائیں اور وہ توبہ کر لیں اور واقعی جس طرح قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی گئی وہ اللہ کا خوف کر لیں، تقوی اختیار کرتے ہوئے وہ اپنی بہو کو بہو نہیں بلکہ بیٹی سمجھنا شروع کر دیں، تو اس یہ مقصد گفتگو کا پورا ہو گیا. مفتی صاحب نے جو بات کی ہے وہ مطلب آپ سمجھ لیں اللہ نے اس کو قبول فرما لیا کہ 2 لوگ بھی اگر عمل کی طرف آ جائیں تو بس ہماری محنت وصول ہو گئی. ہمارا یہاں پر بیٹھنا بات کرنا تو بس ان کو بھی سلام محبت کے جو اپنی بہوؤں کو بہویں نہیں بلکہ بیٹیاں سمجھتے ہیں. ان نندوں کو سلام محبت کے جو اپنی بھابھیوں کو اپنی بہنوں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرتی ہیں. الحمدللہ مفتی صاحب نے صحیح فرمایا، کم تعداد ہے ایسے لوگوں کی، لیکن کیونکہ ہے اس لیے ہم ان کو بھی سلام محبت پیش کرتے ہیں. بہرحال تالی دیکھیں، اکثر تو ویسے آپ نے سنا ہوگا دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، لیکن اس طبقے میں خاص طور پر اس شعبے میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے ہی بج رہی ہوتی ہے، انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے. تو بالکل صحیح اشارہ ہے مفتی صاحب کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آپ خود سوچیں کہ جب یہ ویلیوز، یہ اقدار ہمارے معاشرے میں شامل ہو جائیں گی تو یہ معاشرہ کس قدر خوبصورت معاشرہ ہو جائے گا. طلاق کی جو شرح ہے، اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف کرے، جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. ہم مہنگائی کی باتیں کر رہے ہیں نا، اسی تیزی کے ساتھ جو ریشیو آف ڈائیورس ہے یہ بڑھ رہا ہے.
ہمیں اس کو سد باب کرنے کے لیے الحمدللہ ARYQTV کوشش کرتا ہے کہ سماجی اور شرعی اور آپ سمجھ لیں کہ خاندانی جتنے بھی مسائل ہیں، معاشی جتنے بھی مسائل ہیں، اس پر قرآن و حدیث سے آپ تک رہنمائی پہنچائی جائے. اور ہمیں بس یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر 10 میں سے 4 نے بھی، 6 میں بھی، 2 نے بھی اگر وہ عمل کی طرف آ گئے تو ہمارا مقصد جو ہے نا وہ پورا ہو گیا. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. باتوں سے نکل کر چاہے وہ جہیز کی باتیں کی گئیں، شادی کی باتیں کی گئیں، اب یہ جو باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے ہم نے دعا بھی کی، اور دعا کے ساتھ اگر ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کلام بھی پیش کریں تو پھر مطلب سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آئیے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد حاشر کی خوبصورت آواز میں ہدیہ نام. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ، اور انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود دست قدرت. انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود دست قدرت. کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ، اور کسی وگم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل. کسی وگم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل. تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ، اور میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت. میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت. کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ، اور سر حشر ان کی رحمت کا سبھی میں ہوں طالب. سر حشر ان کی رحمت کا سبھی میں ہوں طالب. مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. مجھے کچھ عمل کا دعویٰ
کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کیوں؟ گفتار لاجواب ہے، کردار بے نظیر، حامی ستم زدوں کا، یتیموں کا دستگیر، حلقہ بگوش اس کے ہیں، کیا شاہ کیا فقیر. انسان رہ سکے گا نہ انسان کا اسیر، کیوں بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا. وہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، اور تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل. ناظرین محترم، ملاحظہ کر رہے ہیں آپ خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت شادی اپیل 2023، اور ابھی تک جو گفتگو ہوئی، جو محبتیں آپ کی طرف سے پیش کی گئیں، بس یہی مقصد ہے اور مقصد عظیم ہے کہ ایک ایسا شعبہ کہ جس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں اور ہم اپنی خدمات پیش کریں. اللہ رب العزت نے اگر ہمیں اس قابل بنایا ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان بچیوں کے دل سے، ان بہنوں کے دلوں سے کہ جو عرصہ دراز سے بیٹھی ہیں رشتوں کے لیے، لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے ایسا ہو نہیں پاتا. تو ان یتیم بچیوں کے، ان غریب بچیوں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے عزت کے ساتھ ان کو ان کے گھر کا کرنے میں جو بھی کردار ادا کر رہا ہے کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائیں. اور جہاں ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں، جہاں پر ہم اس معاشرے میں موجود اچھی باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہیں پر اس طرف بھی بات کی گئی کہ اس آسان ترین ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کن وجوہات کی وجہ سے مشکل ترین بلکہ کہیں کہیں تو ناممکن بنا دیا. تو ان تمام چیزوں کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری ہے تاکہ ایک طرف غریبوں کی مدد بھی کی جائے، اس کار خیر میں آپ سب کی کنٹریبیوشنز بھی لی جائیں، اور اصلاح معاشرہ کے لیے بھی گفتگو کی جائے تاکہ ARYQ TV ایک منظم طریقے سے یہ پروگرامز آپ سب کو پیش کر سکے اور آپ سب ملاحظہ کر سکیں، مستفید ہو سکیں، اور ہم سب مل کر کولیکٹیولی اجتماعی طور پر اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم سد باب کر سکیں. کیونکہ آگ اگر کہیں پر بھی لگتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا یہ میرے طبقے سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں. کہیں آگ لگتی ہے تو یاد رکھیں پھر آگ اگر بجھائی نہ جائے تو پھر آگ کا کام پھیلنا ہوتا ہے، اور یہ کب دوسروں کے گھروں سے ہوتے ہوتے آپ کے گھر تک پہنچ جائے انسان حیران اور پریشان رہ جاتا ہے. ایسا ہی کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایلیٹ طبقہ جو ہے وہاں پر جو شادی پر ڈیمانڈز کی جاتی ہیں ان کو پورا کرنا ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر کسی نے گاڑی ڈیمانڈ کی ہے تو نئے ماڈل کی اچھی کمپنی کی وہ مطلب آنکھ بند کر کے دے سکتے ہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے. لیکن یہ جو آگ لگی ہے اپنی ایک دوسرے کی ڈیمانڈز پوری کرنے کی، اصل میں کہیں نہ کہیں اس کی چنگاریاں پھر اس طبقے پر بھی آ کر لگتی ہیں کہ جو متوسط طبقہ ہے، جو کہ ایسا طبقہ ہے کہ جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. ظاہر سی بات ہے پھر ہم دیکھیں نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ جو نارمل درمیانے طبقے کے لوگ ہیں وہ پھر موٹر سائیکلز ڈیمانڈ کرتے ہیں، پھر اس سے نیچے کے طبقے میں پھر دوسری ڈیمانڈز کی جاتی ہیں. تو یہ شادی ہے، اس کو کاروبار نہ بنائیں. یہ شادی ہے، اس کو ڈیمانڈز، مطلب مفتی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. میں کہتا ہوں کہ روحوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا مفتی صاحب نے، جذبات ایسے پہنچے نا دلوں میں، تو بس اللہ وہی کہتے ہیں کہ ہم عمل کی توفیق دے. عمل مطلب گفتگو ہم سنتے ہیں وہ مطلب نشستم گفتم برخاستم والی کہانی نہیں ہونی چاہیے بھائی. ہر کسی کو اللہ کے آگے جو ہے وہ جواب دینا ہے. نفیس احمد خان صاحب، اسی پیرائے میں جو ہم نے یہ گفتگو کی ہے اسی حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت، جو امیر ترین لوگ ہیں جن کے لیے کروڑ روپیہ بھی خرچ کرنا شادی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جو لین دین کرتے ہیں، وہ جو معاملات بناتے ہیں، وہ جو ویلیو سیٹ کرتے ہیں، وہ نیچے اثرات بھی تو جاتے ہیں نا سر. کیا فرمائیں؟ بہت نگیٹو اثرات آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے واقعات کہ لوگ مختلف ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کچھ نہیں تو بچے کو اسکوٹر دلا دیں، ہمارے بچے کی تعلیم پہ ہم نے اتنا خرچہ کیا، فلیٹ دلا دیں تاکہ وہ سکون سے رہے. تو اس طرح کے واقعات اس معاشرے میں برائیوں کو بڑھا رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں، اور معاشرے میں برائی کا سبب بن رہے ہیں. اسی وجہ سے بچیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے.
کوئی ایک تنظیم کوئی ایک ادارہ کتنا کر سکتا ہے، لیکن یہ جس طرح آپ کی نے کہا کہ جنگل میں آگ کی طرح یہ پھیل رہی ہے یہ صورتحال، اور ہماری اشرافیہ اس طرف توجہ نہیں دے رہی، جبکہ اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں مسلسل پڑ رہے ہیں، اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی منگنیاں ہوئی ہوتی ہیں، توڑ دی جاتی ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی۔ وہ اس دوران دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ پوری ہوں گی، وہاں جواب آ جاتا ہے کہ جی ہم تو یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے خدا حافظ۔ اس طرح کہہ کے معاشرے میں برائیوں کو پھیلایا جا رہا ہے، جبکہ حکم ہے کہ نکاح پہ نکاح کیا جائے۔ ایک آپ کا زمانہ ایسا تھا کہ اس معاشرے میں کوئی بیوہ نہیں ہوتی تھی، اللہ، جس دن میاں کا انتقال ہوا اس کا جو سلسلہ ہے مدت پوری ہوتے ہی پہلے دن اس کی شادی کی جاتی تھی۔ عدت کے فوراً یہاں بعد تک اگلی شادی۔ حدیث ہے کہ جنازہ ہو تو پہلے جنازہ دفنایا جائے، لیکن اگر بیوہ کا رشتہ آ جائے تو اس جنازے کو چھوڑے پہلے بیوہ کا رشتہ کرے، کیونکہ کماری لڑکی برداشت کر سکتی ہے لیکن بیوہ عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ حضرت عمر سے کسی نے ان کی وائف نے کہا کہ بھئی اس طرح کی شکایتیں آ رہی ہیں، اس کا کیا سد باب؟ کسی نے آپ سے سوال کیا، انہوں نے کہا میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں۔ اب اپنی وائف سے پوچھا کہ بھئی آپ کتنا برداشت کر سکتے ہو کیا؟ تو جو فوجی ہیں وہ جاتے تھے سال بعد فتوحات کرتے ہوئے، تو انہوں نے کہا 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہتے۔ تو آپ نے باقاعدہ حکم جاری کیا کہ جو بھی فوجی جائیں گے 6 مہینے بعد واپس آئیں گے، 6 مہینے جائیں گے 6 مہینے بعد۔ تو یہ معاشرہ اس طرح پنپتا ہے، اس طرح نیکیاں آگے بڑھ ویلیو سیٹ کی جاتی ہیں۔ تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ ایک تاریخی معاشرہ تھا، ایک مثالی معاشرہ تھا، آج ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک ونڈش سسٹم شروع کریں، بچی کی نکاح کریں، اس کو رخصت کریں، تو معاشرے میں کوئی برائی نہیں ہوگی۔ آج گناہ زیادہ ہو رہے ہیں اور شادیاں نہیں ہو رہی، بچیاں جو ہیں وہ ایج ان کی آگے بڑھ رہی ہے، نہیں رشتے آتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ ڈیمانڈ نہیں پوری ہوتی ہیں، وہ تاریخیں پر تاریخ چل رہی ہوتی ہے، یا جب بھی ڈیمانڈ کریں گے تو ہم نکاح کریں گے۔ تو یہ تمام صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ مفتی صاحب نے شرعی انداز سے قرآن و سنت کے حوالے سے جو مستند بات کی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا۔ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ کوئی ایسے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے کہ ہم کسی کو تکلیف دیں، ہم کسی کو ایذا پہنچائیں۔ ہمارے گھروں میں جو روایت ہے وہ ان معاشرے کی ہے کہ جہاں یہ سلسلے جاری ہیں، لیکن ہم اس معاشرے سے تعلق نہیں رکھتے، ہم اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، ہم تو ایک دوسرے کو سہولت دینے والے ہیں، ایک دوسرے کو اطمینان دینے والے، ایک دوسرے کو سہارا دینے والے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، جس کی وجہ سے برائی ہو رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں غریب نواز خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جو ہے، جس انداز سے یہ پیش قدمی کر رہا ہے، جس انداز سے یہ بچیوں کو کے نکاح کرا رہا ہے، ان کی شادیاں کر رہا ہے، 1.5 لاکھ روپے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے ایک بچی کی شادی ہو سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ونڈش ہی کرتے ہوں گے، جس طرح بھی جو سلسلہ ہے اس کا کوئی دکھاوا نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تصنع نہیں۔ تو یہ سلسلہ ہمارے معاشرے میں جاری رہنا چاہیے۔ اور مفتی صاحب نے جس طرح گھروں کی بات کی ہے، ہماری خواتین ہی اس سلسلے میں آگے ہوتی ہیں، اور وہی اچھائی بھی کرتی ہیں اور برائی بھی کرتی ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ بچیوں کو جلا دیا جاتا ہے، گیس کھول کے، کس طرح کی چیزیں، اگر بہو نے بات نہیں مانی تو اس کو جلا دیا گیا۔ تو یہ معاشرے میں برائی پھیلتی ہے اس طرح۔ ہمیں اس کا تھد باب کرنا چاہیے اور سنت پر عمل کرنا چاہیے، انشاءاللہ یہ معاشرہ بہت اچھا ہو جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین، ایچ کوائن ہیز 2 فیسز، مطلب ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ میں مفتی صاحب سے جاننا چاہتا ہوں سر، اس سے بھی ہمارے انشاءاللہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین تک رہنمائی پہنچے گی۔ ہم نے اس پر بھرپور بات کی ہے، لڑکے والے کتنے ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ڈیمانڈنگ، نفیس بھائی نے بھی اس کی طرف اشارہ کرا۔ سر آج ہمارے معاشرے میں لڑکی والے بھی ضرورت سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہو گئے، مطلب جب تک بہت ہی کوئی اسمارٹ قسم کی سیلری لڑکے کی نہیں ہوگی، لڑکا خوبصورت نہیں ہوگا، مطلب پراپر جوڑ نہیں ہوگی، خاندانی طور پر اعلیٰ نہیں ہوں گے، بھائی یہ تمام اگر چیزیں ہوں گی تو ہم اپنی بچی کا رشتہ کریں گے۔ سر اس کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ کریں۔ دیکھیے، کیونکہ آج کل میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لڑکیاں نہیں ہیں، لڑکے بھی پریشان ہیں رشتوں کے لیے۔ اچھا حاشر، تم نے بڑے مطلب معنی خیز انداز میں سر ہلایا ہے۔ صحیح۔ ماشاء ایک اللہ۔ بات سنیے، لڑکی والوں کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، کیونکہ جب معاشرہ بگڑ جاتا ہے، قدریں اور اخلاقیات کھو بیٹھتا ہے، تو ہر وہ شے جو غلط ہے لوگ اس کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی بہت خوبصورت بات بولی آپ نے، واہ واہ، بہت اچھی۔ یہ اصل میں معاشرے کی خرابی۔ بہت پیاری بات بولی آپ۔ اب
وہ لڑکی یقیناً دیکھنا کیا چاہیے شریعت مطالعہ میں؟ شریعت مطالعہ کہتا ہے لڑکے کی حیثیت دیکھو کہ وہ جائز چیزیں اس کی پوری کر سکتا ہے، بس اس کو کوئی شوکیس میں نہیں رکھنا ہے، اس کی گردن کو کاٹ کے کہ بڑا خوبصورت لڑکا آ جائے، ہاں بالکل صحیح، ٹھیک ہے، یا کہہ لیجئے کہ وہ جا کے پارلر سے اپنی میک اپ ویک اپ کرا کر آ جائے، ایسا نہیں کرنا ہے اس کو، اس کا وہ تو مرد بچہ ہے، باہر نکلے گا، گورے کالے ہو جاتے ہیں تگا دو کرنے کے لیے جو دوڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں، تندرست کمزور ہو جاتے ہیں، لڑکوں کا حسن و جمال نہیں دیکھا جاتا، لڑکے کی صحیح معنی میں جس طرح لڑکی کی صورت اور سیرت دیکھتے ہیں، لڑکے کی بھی سیرت جو ہے سب سے بڑا فیکٹر ہے، بالکل سب سے بڑا، صحیح بات ہے کہ اس کو یہ آزما سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، اس کام کو کر سکتا ہے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ لہٰذا ان لوگوں کا کیا چیز ہے جو یہ کرتے ہیں ان کو یہ غلط ہے، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے لڑکے کو دیکھو، جب بھی جاؤ دیکھنے، لڑکی والے دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے معیار پہ اس معاملے کے اندر بہترین اترے گا کہ اس لڑکی کو سکھ اور عیش اور عشرت کے ساتھ رکھ سکتا ہے، وہ ہے شریعت مطہرہ میں، ٹھیک، جو جائز اس کا ضروریات ہے اس کو پورا کر سکتا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ عورت کی حسن و جمال دیکھا جاتا ہے یار، گھر چونکہ گھر میں ہوتی ہے، گھریلو ہوتی ہے، وہ مرد کی نسبت زیادہ کہہ لیجیے کہ اس کے اوپر حسن و جمال رہتا ہے۔ مرد تو بیچارہ باہر کا نکلنے والا ہے، صبح سے نکلتا ہے، شام میں پتہ نہیں کتنے میل پر جا کے تو کام کر رہا ہوتا ہے، گرد دھول، اور موٹر سائیکل تو بسوں میں ہو تو اس میں گرد دھول۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے آپ کہ معاشرہ صحت مند جب ہوگا جب آپ اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ کام کریں، صحیح، لہٰذا اس سے ہٹے تو وہیں سے کام اصل سے ہٹ گئے، ٹھیک، اصل سے جب ہٹ گئے تو پھر ظلم ہو گیا، کیونکہ جو شے اپنی اصل پر موجود ہے وہ عدل ہے، اور جو اصل سے ہٹا لو وہ ظلم۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور دیکھیں ہمیں مطلب خوشی ہو رہی ہے ناظرین اس ٹرانسمیشن میں جو کہ تقریباً 2 گھنٹے پر مشتمل تھی۔ ایک طرف تو ہم نے اپنی ان غریب بہنوں کے لیے آپ کو صدا دی کہ جو شادیوں کے لیے بیٹھی ہیں، مالی معاونت کے لیے آپ نے جس انداز سے اپنی محبتیں پیش کی، جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر جزا عطا فرمائے۔ اور دوسری طرف دیکھیں آپ الحمدللہ کتنی مفید معلومات ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے جس انداز سے رہنمائی پیش کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یقیناً جو ویلیوز اسلام نے ہمارے لیے سیٹ کی ہیں اسی میں بقا ہے، اسی میں خیر ہے، اور جہاں ہم اس سے ہٹیں گے، مفتی صاحب نے کیا خوبصورت بات کی، اصل سے ہٹ جائیں گے تو پھر وہ ظلم شروع ہو جائے گا، پھر وہاں شر ہی شر ہے، پھر وہاں فساد ہے، پھر وہاں پر آپ سمجھ لیں کہ باہمی طور پر لڑائی جھگڑے ہیں، پھر وہاں فسادات ہیں، پھر بے برکتی ہے وہاں پر۔ تو یہ بہت ساری برائیاں جو نتیجتاً اس معاشرے میں آ رہی ہیں، شاید وہ انہی ویلیوز کی وجہ سے ہیں کہ جنہوں نے ہم نے خود ساختہ اپنے معاشرے میں شامل کر لیا ہے، ان خرافات کو ہم نے اپنے تہذیب میں شامل کر لیا جو ان تمام خرابیوں کی ذمہ دار ہیں۔ تو آئے مل کر محبت کے ساتھ اجتماعی طور پر اللہ رب العزت نے جو قانون، جو ضابطہ حیات یعنی کہ قرآن مجید و فرقان حمید اور صاحب قرآن کی جو بے مثال زندگی ہمارے سامنے نمونہ عمل بنا کر رکھی ہے، ہم اس کو اب فالو کرتے ہوئے اس کی اتباع میں اپنے معاشرے کو تشکیل دیں تاکہ شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے، اور وہ تمام چیزیں جو جن سے اللہ رب العزت نے، اللہ کے محبوب نے ہمیں روکا ہے، ان سے رکنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ میں مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سر۔ شکریہ، لیکن یہ یاد رکھیے آپ ان کا بھی شکریہ ادا کریں جنہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور لیں گے۔ جی بالکل، دل کی گہرائیوں سے دعا ہے، قلب دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دامیں درمیں قدمیں بزمیں سخنیں معاونت فرمائے، اور اس ادارے کو چلانے والے حاجی صاحب حاجی رؤوف، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے اور عمر خضر عطا فرمائے۔ یہ میری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے۔ جزاک اللہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی سایہ عافیت کے ساتھ ہم پر دراز رکھے، اور اسی انداز سے آپ معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ کوشش کرتے رہیں۔ نفیس احمد خان صاحب سر آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، سو نائس آف یو۔ محمد حاشر، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، مطلب ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھے۔ اور ناظرین دامن وقت میں اب مزید گنجائش نہیں، ورنہ جس انداز کی گفتگو چل رہی ہے دل یہ کر رہا تھا کہ مزید پروگرام آگے بڑھے، لیکن بہرحال 24/7 ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں۔
آپ اپنی مدد جاری رکھ سکتے ہیں اس کار خیر کے لیے. جتنا زیادہ کنٹریبیوشن آپ کی طرف سے آئے گا اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ ہم ان یتیم اور غریب بچیوں کی شادی کرنے کے قابل خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہو سکے گا, کیونکہ ضرورت بہت زیادہ ہے. آپ سمجھ لیں کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, سپلائی بہت کم ہے. تو آپ کی طرف سے کنٹریبیوشنز کے ہم منتظر ہیں. ہمیں امید ہے, دیکھیں, وی آر ناٹ کنونسنگ یو, وی آر conveying you. Opportunity is never convinced, opportunity is always conveyed. ہم ہمیشہ, یہ موقع ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, جو بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں اپنے رب کو خوش کرنے کے, اس کو راضی کرنے کے, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم ان یتیم اور غریب بچیوں کے سر پر دست شفقت رکھیں, عزت کے ساتھ اپنی بہن, اپنی بیٹی سمجھ کر ان کے گھروں کو رخصت کریں, سسرالوں کو رخصت کریں, تاکہ اللہ رب العزت ہماری بھی بہن بیٹیوں پر اس کا رحم کا معاملہ ہو اور وہ بھی اپنے سسرالوں میں خوش و خرم زندگی گزاریں. محمد حاشر کی خوبصورت آواز میں آپ کا میزبان آپ سے اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن, اس شادی اپیل 2023 سے رخصت لے رہا ہوں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر, پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر, لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر, اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. محمد حاشر کی خوبصورت آواز میں اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ سویلا لزار پھرتے ہیں, وہ سویلا لزار پھرتے وہ سویلا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی ہار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی ہار پھرتے ہیں, اور اس گلی کا گداو میں جس میں مانگتے تاج تار پھرتے ہیں, مانگتے تاج تار پھرتے ہیں, اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ, پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں, پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں, اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, ہر کوئی پوچھے
تجھے سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھے سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار